مفتی عبدالشکور فائق صاحب نے قرات خلف الامام کے حوالے سے جو آڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اس میں ایک حدیث صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 490 پیش کی تھی، اور حدیث مفتی صاحب نے یوں پڑھی تھی کہ لا تجزی صلاۃ لا یقرأ رجل فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز کفایت نہیں کرتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس کا جواب یہ نقل کیا کہ میں نے کہا مفتی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث اکیلے آدمی کے بارے میں ہے یا امام کے بارے میں ہے، آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اگر آپ پیش بھی کرتے ہیں تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا عمل صحیح حدیث پر ہے۔ آپ ہی کی جماعت کے جو محقق جناب زبیر علی زئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو لہٰذا ضعیف حدیث کو پیش کرنے کے آپ بالکل بھی مجاز نہیں تھے۔ تو جب میں نے یہ دو باتیں کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی صاحب ان دو باتوں کا جواب دیتے۔ مفتی صاحب نے بجائے ان دو باتوں کے جواب دینے کے وہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو گئے، وہ غلطیاں نکالنی شروع کر دی اور لوگوں پر روب ڈالنا شروع کر دیا جی کہ ان کی باتوں میں تناقض ہے۔ تو پہلے وہ کہتے تھے مولانا مصعب صاحب، تو وہ مجھے مولانا چھوڑ کے مصعب کہنا شروع کہ مصعب صاحب۔ مفتی صاحب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب ہی کہتا رہوں گا۔ میں نے جو عبارت پڑھی تھی کہ لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس پر مفتی صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور مولانا صاحب نے مصعب صاحب نے اس کو معلوم پڑھا ہے، حالانکہ ان کے مدارس کے اندر وہ صرف نحو بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہے، ان کی صرف نحو کا یہ حال ہے، تو عبارت غلط پڑھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت پڑھی لا تجزی صلاۃ، آگے آپ نے پڑھا لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، لا یقرأ نہیں۔ آپ نے مرزا محمد علی جہلمی کا رد کرنا ہوتا ہے، آپ ذرا اپنی نحو بہتر کریں۔ ہمارا تو حسن ظن ہے کہ حدیث کی خوشبو تو شاید آپ کے مدارس میں نہیں پہنچ پاتی، نہیں پڑھاتے، وہ 5-7 سال نحو سر پہ لگواتے ہیں، تو شاید آپ کے فنون بڑے پختہ ہوں۔ حیرانگی ہوئی آپ ہی اتنے کمزور، لا یقرأ نہیں، لا یقرأ، فعل مجہول ہے، لا یقرأ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے سرسری سے جواب دیے تھے، اور میں مصروف تھا آج کل، واقعتاً میری مصروفیت زیادہ تھی، تو میں نے اس طرح اتنا دھیان نہیں دیا، تو میں نے اس کا جواب بھی دیا۔ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن جب میں نے وہ اپنے کلپ بھی سنے اور ساری بات دوبارہ سنی تو میرا دل کیا کہ اب میں مفتی صاحب کو ذرا یہ بتلاؤں کہ اسے کہتے ہیں چور مچائے شور، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جی کہ مصعب صاحب کی باتوں میں تناقض ہے، اگر ان کی باتیں اہل علم کے پاس لے کر جائیں تو ان کی باتوں کے اندر تناقض پایا جاتا ہے۔ ان کی تینوں باتوں کو کسی بھی اہل علم کے پاس لے جائیں، ان تینوں باتوں میں تناقض ہے۔ مفتی صاحب آپ ایک مفتی ہیں اور مدرس ہیں، مدرس کی شان نشان یہ بات نہیں ہے، آپ کو تو تناقض کی تعریف بھی نہیں آتی کہ تناقض کہتے کسے ہیں اور تناقض کے لیے کتنی شرائط پائی جاتی ہیں۔ میری جس بات کے اندر تناقض پایا جاتا ہے اس میں وہ 8 شرطیں آپ پوری کر کے اس کا تناقض ثابت کر دیں، بات پھر ہوگی۔ اب میں تناقض ثابت کروں گا کہ آپ کی باتوں میں تناقض کیسے پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب نے اپنی آڈیو کلپ کے اندر صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 490 اس طرح پڑھی تھی، لا تجزی صلاۃ لا یقرأ رجل فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح ابن خزیمہ میں 490 نمبر حدیث ہے، وہاں پہ لفظ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا تجزی صلاۃ لا یقرأ الرجل فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز کفایت نہیں کرتی جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ میں نے جب اس عبارت کو پڑھا، مفتی صاحب نے معلوم کا صیغہ پڑھا لا یقرأ رجل، جب میں نے پڑھا لا یقرأ تو مفتی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اب مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ نے پڑھا معلوم، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، آپ نے بھی اس کو معلوم پڑھا، میں نے بھی معلوم پڑھا، پھر آپ نے کہا مجہول کا صیغہ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کا معلوم پڑھنا غلط ہے یا آپ کا مجہول کہنا غلط ہے، کیونکہ ایک ہی حدیث کے بارے میں آپ معلوم پڑھ رہے ہیں اور اس کو مجہول کہہ رہے ہیں، اسے تناقض کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، مفتی صاحب نے اس کے اندر ایک لفظ الرجل کا اضافہ کر دیا۔ صحیح ابن خزیمہ میں 490 نمبر حدیث ہے،
وہاں پہ لفظ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا تجزی صلاۃ لا یقرأ الرجل فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز کفایت نہیں کرتی جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ایک حدیث وہ میری واللیل اذا یغشی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان کی ہے اور قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث کے آخر میں آپ کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ حدیث مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھا کر یا میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھی، آج یہ لوگ مجھے منع کرتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے حدیث کے بیان کیے صحیح بخاری کی 3742 نمبر پر، اور اللہ کی عزت کی قسم آپ کے بیان کردہ یہ الفاظ صحیح بخاری کی 3742 نمبر حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ مفتی صاحب، کیا آپ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث نمبر 490 سے ابن خزیمہ اس کے اندر الرجل کے الفاظ پائے جاتے ہیں؟ جیسے آپ نے وہاں قسم کھائی تھی اسی طرح آپ کو یہاں بھی قسم کھانی چاہیے۔ تیسری بات، مفتی صاحب میں نے اس کو پڑھا ہے لا یقرأ، اور یہ لا یقرأ معلوم کا ہی صیغہ ہے۔ آپ نے کہا یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اب مجہول کا صیغہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کی ترکیب بالدلیل کرنی پڑے گی، دلیل کے ساتھ کرنی پڑے گی، اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ کیسے ہے۔ جب آپ مجہول کا صیغہ ثابت کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ معلوم کا صیغہ ثابت کر کے دکھلاؤں گا کہ یہ معلوم کا صیغہ کیسے بنتا ہے۔ چوتھی بات، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مفتی صاحب کی بات کے مطابق واقعتاً یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو مفتی صاحب نے اس کے اندر الرجل کے لفظ کا اضافہ کیا ہے، تو پھر عبارت یوں ہونی چاہیے کہ لا یقرأ الرجل، کہ نہیں قرات کی جائے گی بندے کی، یعنی کسی آدمی کی قرات نہیں کی جائے گی فیہا، اس نماز میں۔ مفتی صاحب یہ آپ کا معنی بنتا ہے جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ معلوم کا صیغہ ہے اور الرجل یہاں پر نہیں ہے، تو پھر معلوم تو میرا بھی تھا، معلوم میرا بھی صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس کا جواب مفتی صاحب نے یہ دینے کی کوشش کی ہے، تو اس پر تو میں تفصیلاً انشاءاللہ بات کروں گا۔ اس کا جواب مفتی صاحب نے یہ دیا کہ جی اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اگر ایک حدیث میں وہ الفاظ نہ ہوں لیکن اسی کی سند میں کہیں اور وہ الفاظ آ جائیں، تو پھر ان الفاظ کو اگر بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو پورا حوالہ عرض کرتا ہوں کہ الرجل کے لفظ جو میں نے پڑھے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث کا ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ایک لفظ اگر کسی ایک سند میں نہیں آیا، ایک سند کے ساتھ آنے والے متن میں نہیں آیا، دوسری جگہ پر موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے، تو وہ اس حدیث کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے اسی کے حوالے کے ساتھ۔ لیکن آپ نے اس بات کو بہت زیادہ ایشو بنا کے لوگوں کو مجھ سے دور کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے اور اپنی پاپولیرٹی کے لیے نہ جانے کیا آپ کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا حضور والا جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، حدیث آپ نے یہ پڑھی، نمبر آپ نے یہ بتایا، یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے یہ تعویلات کر رہے ہیں کہ جی ایک اور سند آ جائے تو وہاں آپ مطلقاً کہہ دیتے؟ آپ کہتے جی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے، اب چاہے وہ سید ابن خزیمہ کی ہوتی چاہے کسی اور کی ہوتی تو آپ پر اعتراض تو نہ ہوتا۔ آپ نے سید ابن خزیمہ کا نام لیا، حدیث نمبر 490 کہا، لیکن اس کے اندر الرجل کے الفاظ نہیں تھے۔ جیسے آپ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس میں الفاظ نہیں ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جی کہ اگر کہیں اور پر آ جائیں وہ الفاظ تو بیان کرنے جائز ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ہی بیان کرنے جائز ہیں، یہ سب کے لیے بیان کرنے جائز ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب کے لیے بیان کرنے جائز ہیں اور اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ نے لوگوں کو چکما دینے کی کوشش کی ہے۔ جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پہلے میں نے وضاحت کی تھی کہ بخاری شریف میں یہ حدیث 6 مقام پر آتی ہے۔ جو نمبر میں نے وہاں بتلایا تھا اس میں اگرچہ وہ الفاظ نہیں،
لیکن اسی سند سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کی جو حدیث 4943 آتی ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، اگر آپ وہ الفاظ یہاں نہ ہوں، کسی اور سند پہ ہوں، آپ کے لیے وہ یہاں بیان کرنے جائز ہیں کیونکہ آپ حدیث کے ایک ادنا سے طالب علم ہیں، تو کسی اور کے لیے وہ الفاظ بیان کرنے جائز کیوں نہیں جب وہ اسی سند کے ساتھ کسی اور مقام پر آ جائے؟ اسے کہا جاتا ہے تناقض، کہ اپنے لیے کچھ پیمانہ رکھنا اور دوسرے کے لیے کچھ پیمانہ رکھنا۔ میں انتظار میں رہوں گا کہ مفتی صاحب کب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لا یکرہ ہے یا لا یکرہ ہے۔